احباب ذی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کرنل سید مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے اس پیغام میں لکھا ہے، پلیز ہیلپ the teachers to understand this Quranic commandment with its relevance to the mission and objectives of Ruh Forum. May it inspire our friends stuck up in theoretical world to get into practical realm and at the helm, converting their overwhelming love and ishq into action for revival and survival. بلا شبہ آیت مبارکہ میں اس حوالے سے جامع تلقین، جامع ارشاد اور جامع ترغیب میسر ہے۔ حکیم الامہ نے دوسرے مصرع میں سورہ آل عمران سے ایک آیت مبارکہ تلمیحاً لی ہے۔ اس کو شاعری کے فن میں تلمیح کہتے ہیں۔ بہور، عروض، نظم الکلام میں اس کو تلمیح کہتے ہیں کہ قرآن عظیم سے، احادیث پاک سے اشارتاً کوئی جملہ شعر میں سمو دیا جائے۔ یہ حکمت، یہ فن، یہ خداداد صلاحیت رب جلیل و جمیل اپنے بعض بندوں کو دے دیتا ہے۔ حکیم الامہ حضرت اقبال بھی ان بعض بندوں میں سے شہباز ہیں، بہت منفرد ہیں۔ مجھے فارسی زبان میں شاعری کرنے والے متکلمین، عرفاء، علماء، صوفیاء اکرام کے کلام ہائے مبارکہ کو پڑھنے کا موقع ملتا رہا ہے۔ یہ قابلیت، یہ استعداد جس طرح حضرت حکیم الامہ کو رب جلیل نے مرحمت فرمائی ہے، یہ کریم رب کا خاص فضل ہے۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی 9ویں آیت ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ دراصل ان عظیم الشان لوگوں کے مناجات ہیں یہ، جو زندگی کے اس دار الکبد میں، دار التکلف میں اور دار الابتلاء میں سرخرو ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا، ان ہستیوں کا کلام ہے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں، تسلیم میں اور متابعت میں اور محبت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے دربار میں سرخرو ہوتے ہیں اور اللہ کی منشا جیت لیتے ہیں، اور اگلے جہان محشر کے میدان میں کریم رب کے حضور شرمسار نہیں ہوں گے، بلکہ وفادار غلام کی حیثیت سے پیش ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کے مناجات ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے۔ قرآن عظیم میں 2 قسم کی دعائیں ہیں۔ منصوص دعائیں، منصوص دعاؤں کی پہلی قسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو تعلیم فرمائی ہیں، وہ کل کے لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ کل کے لفظ سے جو دعائیں شروع ہوتی ہیں وہ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کو رب جلیل کی طرف سے خاص تعلیم ہے۔ اور منسوس دعاؤں کی دوسری قسم کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے اپنے زمانوں میں اپنے اپنے عصر میں دعائیں مانگی۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ تو یہ منسوس دعاؤں میں ان کا دوسرا نمبر ہے۔ منسوس دعاؤں میں تیسرا نمبر اہل اللہ کی مناجات ہے۔ وہ ہستیاں جنہوں نے صراط مستقیم پر کمال کا مظاہرہ کیا اور سرخرو ہوئے، فلاح پائی، مفلحین ہیں، محسنین ہیں، متقین ہیں، تو یہ ان ہستیوں کے مناجات ہیں جو قرآن پاک میں جا بجا آئے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ بھی مناجات میں سے ہے۔ اہل اللہ، حزب الرحمن، حزب الرحمن، رحمان کی پارٹی، یہ ان کے مناجات ہیں۔ وہ کریم رب سے اپنے کیے ہوئے وعدے یاد رکھتے ہیں۔ یہ جو دوسرا مصرع ہے اس میں جس آیت مبارکہ سے تلمیح لی گئی ہے اس میں پورا نظام حیات ہے۔ حضرت جو فرماتے ہیں مسلم استی سی نرا از آرزو آباد دار ہر زمان پیش نظر لا یخلف المیعاد دار۔ اس آیت کی ایسی تفسیر اگر کسی نے کی ہو تو پھر مجھے بھی بتا دیں۔ شروع سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے حکیم الامت نے اس پورے سلسلۃ الذہب کو اس شعر میں سمو دیا ہے۔ یہ سلسلہ رب جلیل کے ارادے کے ظہور سے چلا آ رہا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ کن کے اندر بہت کچھ ہے، ہم تو صرف اس کا ترجمہ کر لیتے نا کہ ہو جا۔ کن کے اندر کیا کیا صنعتیں ہیں، کیا کیا ظہوریات ہیں، کیا کیا سرمدی تماشے ہیں، وہ تو کوئی عرفاء کے دل سے پوچھے۔ اس کے بعد فیکون کا تسلسل شروع ہوا جو جاری و ساری ہے، جس کی انتہا نہیں ہے۔ حکیم الامہ حضرت اقبال فرماتے ہیں حیات از ابتدا تا انتہا است۔ حیات کی ابتدا ہے اور اس کی انتہا نہیں ہے۔ اس کی انتہا کیا ہے؟ بقا باللہ۔ اب
سب سے پہلے یہ ہوا کہ عالم جبروت میں انسان کی روح ہویدہ ہوئی، وہاں نشو و نما پائی، وہاں عنفوان شباب کو پہنچی۔ یہ ہے اصل مشن جو ہم نے طلباء کو سکھانا ہے۔ زبدۃ العارفین، امام الواصلین فی رب العالمین، فرزند رسول ابن رسول اللہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خلق خدا کو یہ سکھانا ہے کہ انسان کی اہمیت و افادیت کیا ہے، انسان کو انسان ہونے کا شعور دلانا ہے۔ پھر اس کے سامنے کوئی چیز مزاحم نہیں ہو سکتی۔ جب انسان کو انسان ہونے کا شعور مل جائے کہ میرے رب نے مجھ پر کیا کیا شفقتیں کی ہیں، کیا کیا انتظام کیے۔ انسان کی روح پورے عالم بالا کا نچوڑ ہے، پورے آنائے بسیط کا، عالم امر کا، عالم جبروت کا، عالم ملکوت کا، عالم میثاق کا، عالم مثال کا، پورے معنوی جہان کا، جوہری جہان کا، میٹا فزیکل جہان کا زبدہ ہے، نچوڑ ہے۔ انسان کا جسم عالم ناسوت، عالم عناصر کا نچوڑ ہے۔ یہ دونوں آپس میں مل گئے تو وجود انسانی پورے کائنات کا ریپریزنٹیٹو ہے۔ صوفیاء اکرام اس کو مرتبہ جامعہ کہتے ہیں، فلاسفہ اس کو کائنات صغیر کہتے ہیں۔ تبھی تو اللہ کا خلیفہ ہے کہ مرتبہ جامعہ پر ہے۔ اب کریم رب نے جب جبروت میں روح کو اپنے عنفوان شباب پر پہنچایا تو وہاں سے روح انسان کی عالم ملکوت میں آ گئی۔ وہاں اس نے نفاست حاصل کی، پاکیزگی حاصل کی، عصمت حاصل کی، عفت حاصل کی، بالیدگی حاصل کی، نورانیت حاصل کی۔ عالم ملکوت سے عالم میثاق کی طرف آیا۔ عالم میثاق میں اللہ نے اس سے 5 معاہدے کیے، 5 معاہدے۔ یہ اہتمام طالب علم کو بتانا بہت ضروری ہے تاکہ رب کی شفقتوں کا پتہ چلے۔ یہ نصاب حیات ہے، یہ دستور حیات ہے، یہ شعور حیات ہے۔ یہ قرآن پاک میں معجزن ہے، مضمر ہے۔ حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں پوشیدہ ہے۔ ایک معاہدہ یہ کیا کہ تیرے وجود کے اندر ہدایت ہوگی، وفی انفسکم افلا تبصرون، ہمارا نور تمہارے وجود کے اندر ٹھاٹے مار رہا ہے، پھر تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ایک یہ معاہدہ تھا۔ دوسرا معاہدہ یہ تھا کہ پوری کائنات میں ہماری نشانیاں ہوں گی، ان سب نشانیوں کا رخ ہماری طرف ہوگا۔ آپ آفتاب سے لے کر ذرہ تک کائنات میں جتنی نشانیاں ہیں، ہم جب ان نشانیوں کے باطن میں غور کرتے ہیں، غوطہ لگاتے ہیں، تو ان سب کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ ہر چیز آیت ہے۔ ان الشمس والقمر آیاتین ومن آیاتہ اللیل، رات تاریک ہے تب بھی اللہ اس کو اپنی آیت کہتا ہے۔ ومن آیاتہ اللیل نسلخ منہ النہار، ہماری نشانیوں میں رات ہے جس کے بطن سے ہم روشنی نکالتے ہیں۔ ہر چیز آیت ہے۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھے تو ہر جگہ نقش کف پائے یار نظر آتا ہے۔ اس کے بعد خدا کریم و جلیل نے چوتھا معاہدہ یہ کیا کہ ہم تمہارے وجود کے اندر جو الطاف ہیں، ان الطاف کو تمام عوالم سے کنیکٹ رکھیں گے۔ وہ لطیف ہے قلبی،
لطیفہ روحی، لطیفہ سری، لطیفہ عقلی، لطیفہ نفسی، لطیفہ وجدانی، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا۔ پانچواں معاہدہ کہ ہم انبیاء علیہم السلام بھیجیں گے، انبیاء علیہم السلام، رسول عظام علیہم السلام، ان کے ساتھ صحائف بھیجیں گے، تنزیلات بھیجیں گے، یہ سارا اہتمام ہمارا ہوگا۔ آپ نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے میعاد کو توڑنا نہیں ہے۔ میعاد بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک میعاد کہ اے اللہ آپ ہمارے معبود ہیں، ہم آپ کے عبد ہیں، آپ ہمارے الہ ہیں اور ہم آپ میں مشغول ہیں۔ الہن کا اصل ترجمہ اہل نحو کے نزدیک وہ ہستی ہے کہ جس میں محب مشغول ہو جائے۔ صوفیاء اکرام اس کو اشتغال باللہ کہتے ہیں، اشتغال باللہ۔ بہت بڑے نحوی بزرگ ہو گزرے ہیں ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی، وہ الہن کو ایک مثال کے ذریعے واضح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں صحرائے عرب میں اونٹنی اور اس کا بچہ سفر کر رہے ہیں، یہ اونٹنی کے نرینہ بچے کو اونٹنی سے بہت، اپنی ماں سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ لگ کر مس ہو کر چلتا ہے۔ اتنے میں صحرا میں آندھی آ گئی۔ حضرت ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ صحرا کی آندھی تو بلا ہوتی ہے، تو وہ دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں۔ جب آندھی تھمتی ہے تو جہاں ٹیلا تھا وہ ٹیلا اب کسی اور جگہ پر منتقل ہو گیا۔ اب یہ دونوں بھوکے پیاسے ہیں، غم سے نڈھال ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ اتنے میں ماں بچے کو دیکھ لیتی ہے، بچہ ماں کو دیکھ لیتا ہے۔ اس موقع پر وہ جب ایک دوسرے کی طرف لپکتے ہیں تو جو آواز ماں لگاتی ہے اونٹنی اور جو آواز بچہ لگاتا ہے، عربی زبان میں اس آواز کو لاہیتن کہتے ہیں۔ لاہیتن یہ وارفتگی، محبت کی انتہا ہے۔ تو اس تناظر سے یہ لفظ اٹھا ہے الہن۔ آپ کے علم میں ہے، آپ سب صاحب دانش ہیں کہ جو الفاظ ہیں یہ تو ملبوس ہیں، الفاظ ملبوس ہے، معنی تو ان کے اندر ہیں۔ ان معنی تک پہنچنے کے لیے بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لفظ بہت ہوشیار ہے، یہ خود پکڑائی نہیں دیتا، یہ اپنا کوئی مترادف متکلم کے ہاتھ میں دے کر خود دوسرے کنارے پر کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہماری تو حالت ہے کہ الفاظ ہمیں پکڑائی نہیں دیتے، الفاظ اپنا مترادف دے کے دور چلے جاتے ہیں، معنی تو بہت دور ہیں۔ حکیم الامہ فرماتے ہیں غواص معانی کا اللہ نگہباں ہو، ہر قطرے دریا میں دریا کی ہے گہرائی۔ تو ان کے لیے معانی کے لیے الفاظ میں غواصی کرنی پڑتی ہے۔ تو خیر مختصر یہ کہ الہن محبت کی انتہا ہے۔ رب جلیل فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ وہ لوگ ہیں اے آسماں تیرے ستاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر۔ تو پھر وہ فرماتے تھے کہ اللہ تجھے اس محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے ہے،
ان کے ایک ہم نشین نے کہا حضور یہ جملہ آپ درست نہیں کہتے، اس طرح کہا کرے اے اللہ تجھے اس محبت کی قسم جو مجھے تجھ سے ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے اپنے حضور قیام کا موقع دیتا۔ تو انسان کا شرف یہ ہے کہ بیک وقت یہ محب بھی ہے محبوب بھی ہے۔ اب اس سے بڑے معاہدے ہیں، ان میں سے صرف ایک معاہدے کا کہ اپنے آپ کو محب اور عبد کے درجہ پر رکھے۔ عبدیت ایک بہت بڑا پروگرام ہے، بہت بڑا۔ ایک دکاندار جب اپنے دکان میں دیانت سے سودا سلف بیچ رہا ہے تو وہ عبدیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایک حکمران جب منصب صدارت و حکومت و اختیار و اقتدار پر براجمان ہو کر عدل کر رہا ہے تو وہ عبدیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایک معلم جب بچوں کو صحیح طرح زیور تعلیم سے زیبا اور روشناس کر رہا ہے تو پھر وہ عبادت کا عبدیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایک معلم ایک صاحب ارشاد جس وقت ممبر و محراب پر براجمان ہو کر خلق خدا کو مائل و قائل کر رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، نقطہ اتحاد و اتفاق کی طرف بلا رہا ہے، اصلاح کی طرف بلا رہا ہے، امن و آشتی کی طرف بلا رہا ہے تو وہ عبدیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ پوری زندگی عبد کی پوری زندگی میں عبدیت چھائی ہوئی ہے۔ تو ان معاہدوں میں سے ایک بڑا معاہدہ تو کیا ہے؟ وہ عبدیت کا ہے۔ اب نیک لوگوں کے مناجات کیا ہیں؟ نیک لوگوں کے مناجات یہ ہیں ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس۔ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ ان کو یاد ہے، ان کی روح متجلا ہے، ان کا قلب بصیر ہے، ان کے سر میں کشف ہے، منکشف ہے، ان کی عقل راست ہے، ان کے نفس میں معرفت کا کلزم ٹھاٹے مار رہا ہے، ان کے وجدان میں عشق الہی ہے، ان کے لطیفہ خفی میں رمز ہے، ان کے لطائف اخفا میں اسرار ہے۔ چنانچہ ان کو وہ معاہدے یاد ہیں جو کریم رب سے کیے تھے، تو وہ ان معاہدوں کی تکمیل کے لیے استمداد بھی اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک آپ، جامع الناس ہے، سب لوگوں کو ضرور جمع کرنے والے ہیں۔ جامع و فاعل ان کے وزن پر ہے، اسم صفت ہے، اسم فاعل ہے، جامع الناس سے ضرور جمع کرنے والے ہیں۔ اس کو اس طرح سمجھے جس طرح کریم رب نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ضرور زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جامع الناس سے اللہ آپ ضرور جمع کرنے والے۔ اتنا یقین، یجمع الناس نہیں فرمایا جمع کریں گے، وہ تو مضارع ہے، وہ تو مصدر ہے، وہ تو فعل ہے۔ جامع الناس یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں، یہ اسوہ حسنہ کے اقدار کے وہ مشعل بردار ہیں جو یقین کی فضاؤں میں سفر کر رہے ہیں۔ علم نہیں، تخمین و ظن نہیں، یقین۔ یقین پیدا کر کہ مغلوب گماں تو ہے۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب آپ ضرور جمع کرنے والے ہیں سب انسانوں کو، لیوم، اس دن، لا ریب فیہ، جس کی وقوع پذیر ہونے میں شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے میعاد کے خلاف نہیں کرتا۔ اب وہ جو میعاد ہے وہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، اس میں تو بہت کچھ ہے۔ تو حضرت اقبال فرماتے ہیں گفتگو بہت لمبی ہو گئی،
آپ سے معذرت خواہ ہوں. مسلم استی سین را از آرزو آباد دار. اگر مسلمان ہے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، ایمان کی فصل لہلہا رہی ہے تیرے سینے میں، تو اپنے سینے کو اس آرزو سے آباد رکھ. یہ آرزو ہے. مومن کی آرزو کیا ہے؟ قرآن پاک نے بیان کی ہے، اللہ سے ملاقات کی آرزو. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. بعض تو وہ ہیں جو اپنی آرزو کو پا چکے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اپنی آرزو کو پانے کے لیے منتظر ہیں. آرزو آباد دار. مسلمان ہونا چاہتے ہو، مومن ہونا چاہتے ہو، مسلمان ہونے اور مومن ہونے کی حلاوت پانا چاہتے ہو، مٹھاس پانا چاہتے ہو، اپنے سینوں کو آرزو سے آباد کر لو. رب جلیل و جمیل کی ملاقات کے لیے بندوبست کر لو، تیاری کر لو، ایستادہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. آدمی جمعہ کی نماز کے لیے کس طرح تیار ہوتا ہے؟ آج جمعۃ المبارک ہے. آدمی عید کی نماز کے لیے کس طرح تیار ہوتا ہے؟ طواف کے لیے کس طرح تیار ہوتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور حاضر ہوتا ہے صلاۃ و سلام کے لیے، تو کس طرح تیار ہوتا ہے؟ تیاری کے لفظ کو تو ہم جانتے نہیں. ایک دولہا کس طرح تیار ہوتا ہے، دلہن کس طرح تیار ہوتی ہے، امتحان کے نتیجے کی جس دن ڈکلیریشن اس دن طالب علم کس طرح تیار ہوتا ہے، صدر وزیر اعظم جب حلف اٹھاتے ہیں تو کس طرح تیار ہوتے ہیں، ایک زمیندار ایک نواب جب اپنے کھیتوں میں جاتا ہے، باغوں میں جاتا ہے، کس طرح تیار ہوتا ہے. اب کریم رب سے جب ملاقات مقدور ہے اور یقینی ملاقات ہے، اگر کسی نے جرم کیا ہے تو وہ بھی بچ تو نہیں سکتا. اگلے جہان میرے آقا امیر المؤمنین، مولا المؤمنین، ناصر المؤمنین، ناظر المؤمنین، باب العلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ساری چیزوں کو قرآن کے آئینے میں دیکھتا ہوں. میں محشر کو، میزان کو، قبر کو، جنت کو، دوزخ کو، تمام چیزوں کو قرآن کے آئینے میں دیکھتا ہوں. یہ قرآن کا آئینہ ذرا دیکھیں، پورا محشر قرآن کے آئینے میں بند ہے، پورا ریکارڈ موجود ہے. ذرا بٹن تو دبا لیں. مجرمین جس وقت پیش ہوں گے تو کہیں گے این المفر، یہاں سے کوئی فرار کی جگہ ہے؟ ملائکہ کہیں گے کلا لا وزر، نہیں، یہاں سے مفر ممکن نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، آج تیری پریزنس، تیری حاضری، تیرا ٹھکانہ، تیرا سٹے تیرے رب کے حضور ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ رب کے حضور کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی کلام کا یارہ نہیں رکھ سکے گا ہاں جس کو رحمان اجازت دے. وخشعت الاصوات للرحمن، آوازیں رحمان کے لیے پست ہوں گی. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مقام محمود پر رونق افروز ہوں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرش کا پایا پکڑا ہوگا. وجیء ربک والملائکۃ صفا صفا صفا، حافین ملائکہ اتر رہے ہوں گے. رب جلیل و جمیل کا نور متجلی ہوگا، جلال کی بھی کیفیت ہوگی، جمال کی بھی کیفیت ہوگی. بقول حضرت میرزادہ اسد اللہ خان غالب، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا. جس کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا اس کا اظہار آیا ہے قرآن میں. ہاؤم اقراؤ کتابیا، یہ لو، یہ جو انگریزی میں وہ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ انڈائریکٹ، جب پڑھا کرتے تھے اسکولوں میں، ہرا وی ہیو ون دا میچ، ہرا آئی ہیو پاسڈ دی ایگزامینیشن.
تو وہ کہے ہاؤم ہرا ہاؤم اقرا کتابیا، میرا نامہ اعمال تو پڑھ لو، انی ظننت انی ملاقن حسابیا، مجھے پورا یقین تھا کہ حساب کا دن آئے گا۔ ذرا کامیاب آدمی اگلے جہان جو فلاح پائے گا اس کی ڈکلیریشن ہم سن لیں۔ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملا، دنیا میں اس نے 40 سال گزارے تھے، 50 گزارے تھے، 60 گزارے تھے، 100 گزارے تھے، آج کل تو 100 سال سے اوپر بہت کم لوگ جاتے ہیں، عام طور پر 60 70 80 سال میں بندہ جو ہے وہ عالم برزخ کی طرف صدار جاتا ہے۔ برزخ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، برزخ کا دروازہ دنیا کی طرف نہیں آخرت کی طرف کھلتا ہے۔ تو یہ کامیاب شخص ہے جو وہاں کیا کہہ رہا ہے، ہاؤم اقراؤ کتابیا، یہ لو میرا نام اعمال، پڑھ لو پڑھ لو، اپنے اقارب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے ہم نشینوں کو، اپنے حلقہ نشینوں کو، سب کو دکھائے گا، سب سے پہلے والدین کو دکھائے گا۔ ہاؤم اقراؤ کتابیا انی ظننت انی ملاقن حسابیا، مجھے پکا یقین تھا کہ حساب کا دن آئے گا۔ جس کو نام اعمال دوسرے ہاتھ میں ملے گا اس کے ایکسپریشن بھی قرآن پاک نے لکھے۔ سب سے پہلے نامہ اعمال کو دیکھ کر وہ ورطہ حیرت میں پڑ جائے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے نہ جس نے چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز، سب کچھ شمار کر دیا، سب کچھ ریکارڈ کر دیا ہے۔ پھر کہے گا یا لیت کانت القاضیہ، اے کاش موت ہی میرا قصہ پاک کر دیتی، ما ادری ما حسابیہ، مجھے حساب کا پتہ نہ چلتا، حالانکہ انی سلطانیہ، وہ جو میں بڑی بڑی باتیں کرتا تھا اور جو میرے پاس اختیار و اقتدار تھا اس نے مجھے تباہ کر دیا۔ تو یہ وہ وعدہ ہے جو حضرت اقبال یاد دلاتے ہیں۔ بہت بڑا شعر ہے یہ، کرنل مرتضیٰ شاہ علی شاہ صاحب کی بڑی قابلیت ہے ماشاءاللہ کہ وہ شعر کا انتخاب بہت خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ مسلم ہے، یہ ربانی ہے۔ مسلم استی سین روز آرزو آباد دار، مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس آرزو سے اپنے سینہ کو آباد رکھو، ہر زماں پیش نظر، ہر وقت، صرف یہ نہیں کہ جبروت میں، ملکوت میں، میثاق میں، وصال میں، اس دنیا میں بھی اس وعدے کو پیش نظر رکھو، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اگر اس میعاد کو پیش نظر رکھا تو پھر نہ دنیا میں نامراد ہوگی نہ آخرت میں سعادت دارین حاصل ہوگی۔ گفتگو لمبی ہو گئی جس پر آپ سے معذرت خواہ ہوں۔